بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اتوار کا دن ہے، آج 1 دسمبر ہے، اور پہلے خبریں اور پھر ان کی تفصیل۔ تحریک انصاف کی بڑی میٹنگ ہوئی، پولیٹیکل کمیٹی سمیت تمام رہنما سر جوڑ کر بیٹھے۔ لاشوں کے غائب کرنے کا معاملہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، نئی نئی شہادتیں سامنے آ رہی ہیں۔ برطانیہ امریکہ میں جو ٹرکوں پر لوگوں نے زخمیوں اور شہیدوں کی تصویریں پھیلانا شروع کر دیں، تحریک انصاف کا بڑا زبردست پلان سامنے آیا۔ اب ان پر طاقت استعمال نہیں ہوگی۔ اس پلان پر عمل کیسے ہوگا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگلی کال سے پہلے۔ تیسری عالمی جنگ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، بائیڈن جانے سے پہلے دنیا کو آگ میں جھونکنے جا رہا ہے، اور یہی ایجنڈا پاکستان تک لایا جا رہا ہے۔ روس ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی طرف جا رہا ہے، اور جہاں رجیم چینج آپریشن ہوئے، طاقت کے آخری دنوں میں شدت کا اضافہ۔ پاکستان میں یہ حالات کب بدلیں گے؟ کیا طاقتور لوگ بدلے جائیں گے؟ نئے لوگ آئیں گے؟ کیا معاملہ ہوگا؟ خان کی رہائی کا معاملہ کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ ہے کیا؟ ڈیڈ لاک کی طرح میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک انصاف نے اپنے شہداء کی مکمل ریکارڈنگ جو ہے گوگل ڈرائیو پہ بھی ڈال دی، اور علیمہ خان کی ایک بڑی اہم ٹویٹ بھی آئی۔ آج کا جو ویلاگ ہے بڑا اہم ویلاگ ہے، اس میں وہ سارے معاملات آپ کے سامنے باقاعدہ دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ 27 نومبر سانحہ اسلام آباد کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے؟ جہاں جہاں رٹ قائم ہوئی، آپریشن سائلنس، یہ سارے معاملات کے ہیں۔ آج چونکہ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، آپ کے پاس وقت ہوگا، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، امید ہے آپ پوری سنیں گے۔ سب سے پہلے آپریشن سائلنس، بہت سے لوگوں کو اس کا نام نہیں پتہ، یہ لال مسجد کا آپریشن تھا، یہ اس کا کوڈ ورڈ تھا، جامعہ حفظہ اور لال مسجد پر ہوا تھا۔ مطالبات ان لوگوں کے نفاذ شریعت کے تھے، فحاشی کے اڈے بند کرنے، پھر وہ زمینوں پر جو غیر قانونی قبضے تھے۔ 2007 میں یہ آپریشن ہوا، 11 جولائی کو ختم ہوا، یعنی 8 دن کا یہ آپریشن تھا۔ 10 اور 11 کی رات مشرف کے حکم پر اسپیشل سروسز گروپ نے یہ کارروائی کی تھی۔ سرکاری اعداد و شمار پہ 103 لوگ جاں بحق ہوئے، 11 فوجی اور تقریباً 92 مدرسے کے طلبہ، لیکن 200 اور غیر جو مصدقہ اطلاعات تھیں، لیکن تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی تھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ معلومات آپ نے سنی ہوں گی اس دور کی۔ حکومت کا دعویٰ تھا کہ ہم نے بڑی طاقت سے ریاستی ریٹ بحال کی۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ان کی حمایت میں تھے، حکومت میں تھے۔ اس کے نتائج کیا نکلے؟ 2008 میں مشرف کی حکومت بدترین شکست کا شکار ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں شدت پسندی میں اضافہ ہوا، جو 16 سال ہو چکے ہیں، یہ آج بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ دوسرا آپریشن نواب اکبر بگٹی کے خلاف کیا گیا، ڈاکٹر شازیہ کے کیس سے شروع ہوا تھا۔ یہ آپریشن بھی مشرف کا 2006 میں بلوچستان میں ہوا تھا۔ تنازع یہاں پہ گیس فیلڈ پر جو ریاستی کنٹرول ہے وہ تھا، اکبر بگٹی چاہتا تھا فوجی کارروائیاں نہ ہوں، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر شازیہ کا کیپٹن حماد نامی خفیہ ادارے کے اہلکار نے جو زیادتی کی تھی، جس پر مشرف نے پی ٹی وی پر آ کے اعلان کیا تھا کہ یہ بے گناہ ہے۔ حالانکہ سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیمیں سب کہہ رہے تھے کہ اس کی تحقیقات کروائیں، معاملہ حل کروائیں، لیکن بجائے معاملہ حل کروانے کے معاملات دبا دیا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ بلوچ بھی تھیں، ان کے شور کے ساتھ وہ بیرون ملک چلیں گی، ویسے شور اس وقت ان کے لیبیا میں کام بھی کرتے تھے۔ اس مقدمے کی انہوں نے کوشش کی تو الٹا انہیں نظر بندی میں ڈال دیا، کیس بھی ان پہ ڈالنے کی کوشش ہوئی۔ بی بی سی کو بعد میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور اس میں جو بی بی سی میں انٹرویو تھا اس میں ایک شخص نے آ کے ان سے یہاں سے کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، ہم کچھ آپ کے معاملات ٹھیک کروا دیں۔ آپ حیران ہو گے بندہ کون تھا؟ جو نمائندہ تھا حکومت کا خفیہ اداروں کا، محسن بیگ، وہی ٹاؤٹ جو آج بھی ٹاؤٹ۔ پھر راتوں رات ان کا خیر ویزا لگا 2 دن میں، اور ان کا وہ پاسپورٹ لے کے چلا گیا تھا، اس نے ویزا لگوا کے دے دیا۔ بہرحال یہ واقعہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ پھر بلوچ عوام کا غصہ بھی تھا۔ 2006 میں آپریشن ہوا، مشرف نے دھمکیاں دی، نواب اکبر بگٹی پر حملہ کیا، غار میں ان کے قریبی ساتھیوں سمیت شہید کیا۔ آج اس واقعے کو بھی 18 سال ہو گئے ہیں، بلوچستان آگ میں جل رہا ہے۔ اور اس سے پہلے پاکستان میں ایک اور آپریشن بھی ہوا تھا، جو آپریشن سرچ لائٹ 1971 میں بنگلہ دیش میں عوامی تحریک کو کچلنے کے لیے کیا گیا۔ اس میں بھی ڈھاکہ یونیورسٹی کو نشانہ بنایا، مختلف شہروں میں بیک وقت فوجی کارروائیاں کی گئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا نقصان، بڑے پیمانے پر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سقوط ڈھاکہ۔ یہ 3 آپریشن آپ دیکھ لیں، آپریشن سائلنس نواب اکبر بگٹی کا، اور یہ جو آپریشن انہوں نے سرچ لائٹ کیا۔ بلوچستان میں آگ، خیبر پختونخوا میں آگ، بنگلہ دیش الگ۔ تینوں ادوار کی حکومتیں، اسٹیبلشمنٹ یہی دعویٰ کرتی نہیں کہ ہم نے ریاستی ریٹ قائم کرنی۔ ریاستی ریٹ آپ کو نظر آئی ان 3 علاقوں میں سے، ایک تو خیر ملک ہی ٹوٹ گیا، دونوں کے حالات آپ دیکھ لیں۔ جہاں جہاں آپریشن ہوئے تباہی اور بربادی چڑھی۔ ہندوستان میں بھی اچھا آپریشن اس طرح کا ہوا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس کے بعد دوبارہ غلطی نہیں دہرائی۔ ان کی جمہوریت دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاند پر پہنچ گئی، ہمارا واٹس ایپ بھی نہیں چل رہا۔ ہندوستان میں یہ آپریشن ہوا تو 1984 میں، 44 سال پہلے۔ پنجاب کی علیحدہ ریاست بنانے کے لیے وہاں تحریک تھی، گولڈن ٹیمپل پر سکھ کمیونٹی کی مقدس مقام ہے، اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی، اس نے کہا جی ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، حکومت کی ریٹ قائم کرنی۔ 8 دن آپریشن کیے انہوں نے گولڈن ٹیمپل پر، ٹینک بھی استعمال کیے، مشین گنیں بھی استعمال کیں، اور وہاں کوئی 500 کے قریب انہوں نے لوگ جو تھے وہ مار دیے۔ اب
ان کے آزاد ذرائع 2000 کہتے ہیں اور سکھ برادری تو اس سے بھی زیادہ کہتی ہے. ناراضگی ہوئی ظاہر ہے بہت ساری. 4 مہینے کے بعد اندرا گاندھی کو اس کے محافظوں نے قتل کر دیا. فسادات ملک میں شروع ہوئے, ہزاروں لوگ زندگیوں سے محروم ہوئے, معصوم شہری بھی اس میں بیچارے مارے گئے. کانگریس کی حکومت تباہ و برباد ہوگی. یہ ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ باب تھا, انہوں نے اس سے سیکھ لیا. بہرحال اندرا گاندھی کے بیٹے نے ایک کوشش کی تمل ناڈو میں, وہاں سری لنکن حکومت کے ساتھ مل کے, وہ اس نے وہاں خانہ جنگی تھی, سری لنکا کی حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے کچھ آپریشن کر دیا راجیو گاندھی نے. 1991 میں راجیو گاندھی کو انتخابی مہم میں پھر تامل خاتون نے اڑا دیا. اب یہ ہوا کیا, یہ بھی حکومتی رٹ قائم کرنے کی اور آپریشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا. نہ رٹ قائم ہوئی نہ آپریشن کی ہوئی. تو جو بھی آپریشن والے ہیں وہ نہیں بچتے, ان کا انجام یہ دیکھ لیں, میں نے سارے آپ کے سامنے رکھ دیے. یہ نفرت کا وہ لیول ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے پھر دہائیاں لگتی ہیں, بعض اوقات نصف صدی لگ جاتی ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا. جو نسلیں اس میں پروان چڑھتی ہیں وہ نفرت میں پلتی ہیں. بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, اب جا کے کہیں قطر کا معاملہ, لوگوں کے دلوں سے تھوڑی تھوڑی نفرت نکل رہی ہے. آج بھی آپ سکھ برادری سے پوچھیں وہ 1984 کو کیسے دیکھتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. پختونخوا کے حالات دیکھیں, کل 12 فوجی بنوں میں ہلاک ہوئے. بلوچستان میں آپ آئے دن روز یہ خبریں سنتے ہیں. تو طاقت سے یہ مسائل کبھی حل نہیں ہوئے. آپ دنیا کے بڑے بڑے تنازعات کو اٹھا کے دیکھیں, بڑے بڑے معاملات مذاکرات سے حل ہوئے. اسرائیل مصر کا معاملہ کیمپ ڈیوڈ میں حل ہوا. آئرلینڈ اور کیتھولک برادری کا گڈ فرائیڈے معاہدہ دیکھ لیں. جنوبی افریقہ کا نسل پرستی کا معاملہ نیلسن منڈیلا کا دیکھ لیں. ویتنام کی جنگ دیکھ لیں آپ. کشمیر کا 1966 کا بلکہ تاشکند کا معاہدہ آپ دیکھ لیں. یہ وہ پیچیدہ معاملات ہیں جن کا امن اور استحکام سے حل نکلا. اسلامی تاریخ میں بھی صلح حدیبیہ بہت بڑا معاہدہ ہے. اب پاکستان میں جو صورتحال بنی ہے اس میں معاملہ حل صرف مذاکرات ہی ہیں. طاقت اس کا کوئی حل نہیں ہے. طاقت سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ حل کر لیں. اب عمران خان کے مطالبات دیکھیں تو وہ بڑے سادے سے مطالبات ہیں. جو عمران خان نے جسے پہلے 2013 میں صرف 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا, لیکن اس سے پورا الیکشن کا لدم ہوتا تھا اگر وہ کھولتے. اب خان نے ان کے سامنے قانون اور آئین کی بالادستی کا بڑا سادہ سا مطالبہ رکھا ہے, یہ 26ویں ترمیم کا ختم کرنے کا. دوسرا مینڈیٹ کی واپسی, یعنی ان کی نشستیں جو ہیں وہ چوریوں واپس آئیں, تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے گی. اب تیسرا ان کا مطالبہ ہے سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری سے رہائی, اس میں عمران خان سمیت سب کی رہائی ہے. اب یہ تینوں مطالبات پورے ہوں تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کا یہ 77 سال کا دور مکمل ختم. اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں. آئین اور قانون جو عمران خان کہتے ہیں, عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان نے خود بھگتا ہے. عدت کا کیس, سائفر کا کیس, توشہ خانہ کیس, 218 کیسز. پھر جس طرح جج محمد بشیر, دلاور, ابوالحسناز ذوالقرنین یہ فیصلے دیتے ہیں. ابھی فیصلہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دیا, جج واضح طور پر بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں کروا سکتے, کہتے ہیں حکومت نہیں مانتی. اڈیالہ جیل کا افسر نہیں مانتا. جج خود تحریک انصاف کے رہنماؤں کہتے ہیں پریس کانفرنس کر کے جان چھڑاؤ. سپریم کورٹ سے چند کلومیٹر دور دن دہاڑے پاکستانی شہید ہوئے. سپریم کورٹ اب بولنے کے قابل نہیں. قانون اور آئین پاکستان میں حقیقی طور پر باخدا معطل ہے. اس ترازو میں آلو پیاز بیچیں زیادہ بہتر ہے. اب عمران خان نے اسی لیے قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کی کہ یہ ساری عدالتیں چلانے والا کون ہے. ایک 18ویں 19ویں گریڈ کا افسر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط آپ پڑھ لیں. عمران خان جب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون اور کی بالادستی ہو تو اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کو عدالتوں میں سے نکلنا پڑے گا. اب عدالتیں جب پیچھے ہٹیں, جج فیصلہ دیں تو آپ دیکھ لیں فیصلہ کیا ہوگا. خان کی رہائی ہوتی ہے سیدھی سیدھی, تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملتا ہے, عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں. اب وہ وزیر اعظم بنتے تو عوام کی کیا امید ہے. آلو پیاز چینی کی قیمتیں تو نہیں کم کرانی. عوام تو شدید مہنگائی میں بھی 50% میں گرتے پڑتے مرتے زندہ گوار ہوئی ہے. عوام کیا چاہتی ہے, یہ آئین اور قانون کے تحت کیسز چلائیں. اور خان بھی کہے گا عدالتیں جانیں اور آپ جانیں, میری طرف سے معافی. اب عدالتوں میں کیسز جائیں تو کیا ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ جو 2 سال 7 مہینوں میں ہو چکا ہے, عدالتوں میں کیا شہداء کے لوگ کیس لے کے نہیں جائیں گے, جن کے جو گھر ٹوٹے, تباہی بربادی چڑھی, کیا یہ سارے خاموش رہیں گے؟ اب عدالتی ڈھانچہ مضبوط ہوا تو پھر کیا ہوگا. اب مشرف کو دیکھیں, عدالتیں جو موجودہ آئین اور قانون میں عدالتیں سزا نہیں دے سکیں. نواز شریف کھڑے کھڑے سزائیں معاف کروا گیا, بلے کا نشان چلا. یہ عدالتوں کا کھلواڑ آپ جانتے ہیں. اب جب یہ نظام ٹھیک ہو گیا, جب نظام چلا تو کیا ہوگا. اسی لیے خان کو بار بار یہ کہا جاتا ہے نظام کا حصہ بنے. اس احتجاج سے بھی پہلے یہی کہا گیا تھا, یہی ڈیل تھی. خان پر یہی دباؤ ہے کہ معاملات اگر آپ تسلیم کر کے جیل سے باہر آئیں, وزیر اعظم بھی بن جائیں. تو خان کو پتہ ہے میں وزیر اعظم بھی شہباز شریف سے مختلف نہیں ہوں گا. خان اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا کسی صورت میں. 2018 میں خان خود کہہ رہا ہے مجھے حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی. 8 فروری کو جو مینڈیٹ ملا اور جو چھین لیا گیا تحریک انصاف کا, روکنے کی کوشش خان کو اس پوری طاقت میں 2/3 سے کیا تھی کہ وہ نظام کو بدل رہا تھا. سزا اور جزا کا عمل شروع ہونا تھا. اب پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے سامنے ایک مثال ہے. کیسز بنے, حملہ ہوا, کیا کیا نہیں ہوا. اسے کس چیز نے بچایا؟ آزاد قانون نے, ایک جج نے اجازت دی, کیس لڑا, صدر بنا, اب اپنے اس کے کیس ختم ہو جائیں گے. اب خان انہیں کیوں گوارا نہیں ہے کہ خان نے ان کے گربان میں ہاتھ ڈال دینے, یعنی قانون نے ڈال دینا ہے. خان نے معاف بھی کر دے. آئین اور قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ بری طرح پھنسی ہوئی ہے. ابھی خان کو مائنس بھی نہیں کر سکتے.
انہوں نے خان کو سسٹم سے نکالا، پارٹی چھینی، نااہل کیا، اس سے چیئرمین کا عہدہ چھینا، الیکشن چھینا، ہر ظلم و ستم آزما لیے، جو آپ سوچ سکتے ہیں کر لیے، ڈی چوک میں لاشیں تک گرا دی۔ اب یہ لاشوں کی تعداد اگلی کال میں بڑھا سکتے ہیں لیکن قابو نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں۔ میں نے آپ کو 3 آپریشن بلکہ 4 تفصیلیں بتائی ہے، کتنا 4 گنا نقصان ہوگا۔ نقصان کس کا ہوا؟ ریاست کا۔ عوامی، ایک طرف عوام ہے، عوام کے جذبات ہے، جو طاقت ہے، ریاست کی طاقت ہے، وہ وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں، لیکن یہ عدم استحکام کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سے آنے سے پہلے بائیڈن جانے سے پہلے، جس طرح تیسری عالمی جنگ کروانا چاہتا ہے، روس اب ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی آج دھمکی دے چکا ہے، مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو فری ہینڈ دینے کی کوشش ہے کہ 20 جنوری سے پہلے جو کرنا ہے کر لو۔ یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کو 50 دن کی آخری وارننگ ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ اب اس 50 دن میں جو کریں گے، اس کے بعد معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد یہ جانے اور ٹرمپ جانے، بائیڈن نے کہہ دیا طاقت کے استعمال میں پھر شدت، اسی لیے آپ کو نظر ہے یہ بجھتے چراغ کی پھڑپھڑاہٹ ہے۔ اب ہونا کیا ہے، معاملات بدلیں گے ضرور، طاقتور لوگوں کی تبدیلی آئے گی، جیسے پرویز مشرف کی تبدیلی آئی، بڑے آرام سے ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اسی طرح موجودہ طاقتور لوگوں کے بدلنے کے بعد نئے لوگ جو آئیں گے وہ پھر یہ سب کچھ تبدیل کریں گے، کیونکہ اصل مالک پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ تو وہ کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں تو ایک تعیناتی بھی نہیں ہو سکتی اپنی مرضی سے، ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہوں گی۔ یہ ملبہ سارا پچھلے لوگوں پر ڈالیں گے، نظام کو بہتر کرنے کی، غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس میں کیا ہے، وقت تھوڑا سا لگے گا۔ خان کو چونکہ سیاسی میدان میں تو دیکھیں کامیابیاں مل چکی، پوری کی پوری عوام پاکستان کی آج خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عام نوجوانوں کو خان نے تحریک انصاف میں لیڈر بنا دیا، بڑے لیڈر، اب بڑے لیڈر کی جماعت میں آ چکے ہیں۔ اب میڈیا ان کا مخالف تھا، مین سٹریم میڈیا ٹکر کا میڈیا ان کا بن چکا ہے۔ اب یہی میڈیا عمران خان سے بھی سوال پوچھے گا کہ آئین اور قانون کی بالادستی کرنی ہے، خان صاحب بابا وزیر اعظم ہے، خان وزیر اعظم بن جائے گا، آپ کو پتہ ہے۔ اب خان سے یہ سوال ہوں گے کہ آپ نے اس ادارے سے کام بھی کرنا ہے، کیسے کریں گے، ان کی ساکھ کو بحال بھی کرنا ہے، عوام کے ساتھ جو خلیج پڑی ہے اسے بھی دور کرنا ہے، پھر ان کا احتساب بھی کرنا ہے۔ تو عمران خان کو پتہ ہے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی تو کل بھی ہو سکتی ہے، عمران خان تو باہر کل بھی آ سکتا ہے، پھر یہ معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے، یہ دونوں پارٹیاں سمجھتی ہیں۔ اور اس میں دیکھیں یا تو پھر عوام کا ہی ہاتھ گربانوں تک پہنچے گا، اور یا یہ لوگ خان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب اس دوران خان کی دیکھیں جان کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ہمدرد لوگ ان باخبر بڑے صحافیوں تک خبریں پہنچا رہے ہیں تاکہ یہ پریشر ڈیولپ رہے۔ یہ علیمہ خان کی جو ٹویٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خبریں خود پھیلا رہے ہیں اور کیا سارائیاں کرنے سے گریز کریں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت ہمدرد لوگ ہیں خان کے، بڑی تعداد میں، یہ یاد رکھیں بات، اور یہ سب جانتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ خان کی جان کی طرف نہ آئیں، اس طرف نہ آئیں، اور دوسرے خان کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ آپ اسی سسٹم کا حصہ بننے کی کسی حد تک بات کر لیں۔ تو یہ ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے۔ اب خان کو اسی لیے اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کی جو بات تھی، اس میں آپ کو بتا دوں اسٹیبلشمنٹ نے یہی بہانہ کرنا تھا کہ جی تحریک انصاف کے لوگ جیل توڑنے کی کوشش کریں۔ اگر اڈیالہ کی طرف یہ چلتے کہ وہاں احتجاج کرنا ہے، یا کوئی دہشت گرد آ رہے ہیں، ہمیں خان کی سیکورٹی کرنا ہے، انہیں منتقل کرنا ہے، اور وہ منتقلی سیف ہاؤس میں ہوتی یا پھر بنی گالہ زمان پارک، اسی معاملات میں پھر رہائی کا معاملہ 101 بیٹھ کے ہی ہونی ہے بات۔ تو یہ دو رائے اس میں کوئی نہیں ہے کہ ریاست خان کو اپنی کسٹڈی میں کبھی نقصان پہنچانے کا نہیں سوچ سکتی، مطلب سوچ سکتی ہے لیکن عمل نہیں کر سکتی۔ شاہین سبائی کہہ رہے ہیں، الطاف حسین کہہ رہے ہیں، امریکہ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، عمران ریاض کہہ رہے ہیں، شہباز گل کہہ رہے ہیں، عمران قاسم سوری کہہ رہے ہیں، یہ ساری تفصیلات کہہ رہے ہیں خان کی جان خطرے میں، لیکن یہ وہی دباؤ ہے جو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ بات چیت کا معاملہ نکلے۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریاست نے سب تباہی بربادی کر کے دیکھ لی، خان کے اوپر زیادتیاں کر کے دیکھ لیں، لیکن حالات پاکستان کے دن بدن تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ کی قابل نفرت اسٹیبلشمنٹ موجودہ بن چکی ہے۔ جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں نظر آ رہا ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ان دیکھ لیں۔ اور پھر یہ جو آپریشنز کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ نواب اختر بگٹی اتنا بڑا رہنما نہیں تھا، شیخ مجیب بھی رہنما تو مغربی پاکستان کا تھا، لال مسجد کا واقعہ ایک مذہبی واقعہ تھا، اس میں زیادہ تر بچے تھے، اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ خان وفاق کی علامت ہے، چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی امید ہے، گلگت بلتستان ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ سوچ کر جھرجھریاں آتی ہیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد اگر انہوں نے ایسی واردات کی۔ اس لیے میرے خیال میں ریاست سوچ تو سکتی ہے، اس کو عملی جامہ بنانے کا نہیں آگے جا سکتے۔ پھر ان کے تھنک ٹینک ہیں، ان کی اسٹڈی ٹینک ہے، وہ بھی بتاتے ہیں ان کو۔ ابھی دیکھیں جو زخمی ہونے کے باوجود، شہادتوں کے باوجود، اب اگلی کال کا انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریاست بھرپور کوشش کر رہی ہے، طاقت بھی استعمال کر رہی ہے۔ بلاول زرداری کیا کہہ رہے ہیں، ہم لاٹھی کا استعمال کریں گے استحکام لانے۔ کیسے لاؤ گے استحکام لاٹھی سے؟ میں نے ابھی تفصیل بتا دی۔ تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے گھروں پر حملے بھی کر رہے ہیں، یہ بھی طاقت کھیل کا حصہ ہے۔ یہ اسلام آباد کے آپریشن کی وجہ بھی دیکھیں، رینجرز اہلکار کی جو شہادت انہوں نے بتائی، وہ شاہد خاقان عباسی کے دور کا دور سے رشتہ دار نکل آیا، تو ان کا وہ بیانیہ بھی فالس فلیگ کی طرح جو 9 مئی والا ختم ہو چکا ہے۔ مطیع اللہ جان کی بھی اسی سلسلے میں وہ گرفتاری تھی۔ اب ان کا جو بدبودار میڈیا ہے مین سٹریم، ان کا کام تو یہ تھا سوال پوچھتے گولی کس نے چلائی، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ جو ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کریں۔ اپنے ٹی وی پروگراموں میں بشرا بی بی اور علیمین گنڈا پور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں،
کبھی وہ جنازوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، کبھی شہداء کو ذلیل کرتے ہیں، کبھی خان کو تحریک انصاف کو اگلی کال دینے کا چیلنج کرتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، دعووں پہ دعوے، ویڈیو دکھا دو، 5 ویڈیوز آ جاتی ہیں۔ ابھی تحریک انصاف نے بڑا زبردست کام کیا گوگل ڈرائیو میں تمام شہداء کی مکمل تفصیلات، جس میں قتل کی ویڈیو، باڈی کیسے لے کے گئے، خاندان کے گواہان کے بیانات، اسپتالوں کے ریکارڈ، شناختی کارڈ، شناختی نشانیاں، جنازہ کا، قبر کا، ہر چیز تفصیل سے بتا دی۔ تحریک انصاف چونکہ آفیشیل موقف ان کا 12 شہادتوں کا ان کے پاس ریکارڈ ہے، کیونکہ جب لاشیں چھپا دی جائیں تو ان کا ریکارڈ کہاں سے ملنا ہے۔ میٹرو بس بند کر کے بھی دیکھیں 4 ٹرک جانے کی جو اطلاعات ہیں، پورے علاقے میں بدبو تھی، دارالحکومت سیل کر کے کنٹینر منگوائے گئے، سارا معاملہ وہی لال مسجد والا۔ پھر اوپر سے اغوا برائے لاش وصولی، اچھا یہ ایک نیا کام ہوا، پہلے تو اغوا برائے تاوان ہوتا تھا یا اغوا برائے بیان، اب لاش کی وصولی کے لیے اب آپ نے کرنا تو پہلے حلف دیں، ایفیڈیوٹ دیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، پھر لاش ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اب اس صورتحال میں آپ بتائیں کہ لاحقین کیا کریں گے؟ اب یہ ریکارڈ تحریک انصاف کو جو ملا، بڑے انہوں نے محفوظ انداز میں اس ڈاٹا کو جو پورے سوشل میڈیا کے لوگوں نے اکٹھا کیا، انہیں کریڈٹ دینا چاہیے۔ پھر اب یہ قتل تو ایک ہی دیکھیں کہ شہید ہونا تو ایک ہی کافی آئین اور قانون میں، ویسے تو 1000 مار دیں، لاکھ مار دیں، اس آج کے قانون میں تو کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن یہ سوشل میڈیا واریئرز نے، کی بورڈ واریئرز نے جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو دیا ہے، اور انہوں نے بڑا خوبصورتی سے کمپائل کر کے تمام تفصیلات رکھی۔ اسے اب شندانہ کا کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کے ذریعے پیش کیا جائے گا، انٹرنیشنل پریس کانفرنس کریں گے اور تحریک انصاف کی قیادت کرے گی کام۔ ان کی قیادت میں اچھے کام بھی شروع کر دیے، سن لی انہوں نے باتیں، علی مین گنڈا پور اسپتالوں میں جا کے مل بھی رہا ہے، اور شہداء اور زخمیوں کی جس طرح دنیا بھر میں اب تصاویر کے لیے ٹرک ہائر کر کے، برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں آپ نے دیکھا، امریکہ میں دیکھا، جگہ جگہ آپ ابھی کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا، یہ پاکستان کی قوم کے جذبات پوری دنیا میں نظر آئے۔ ابھی تو دیکھیں جو یہ لوگ ٹویٹر صرف دیکھتے ہیں نا، اگر یہ کبھی ٹک ٹاک اور فیس بک پہ لوگوں کے جذبات سن لیں، جو لائیو چلا کے لوگ زبان استعمال کر رہے ہیں، جو کمنٹس لکھ رہے ہیں، وہ تباہی و بربادی سن کے انہیں شرم آئے گی۔ اور دوسری طرف تحریک انصاف کی بڑی زبردست کال کی تیاری، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، امید ہے تحریک انصاف پہنچ جائے گی کہ عمران خان سے دیکھیں، ایک تو ملاقات کر کے انہوں نے اگلی کال کا معاملہ طے کر، دوسرا قرآن مجید ہاتھوں میں لانے کا۔ پاکستان کے ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، اب اگلی کال میں ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوگا، گولی نہیں چلائے گا کوئی، یہ یاد رکھیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کسی نے گولی چلائی تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے، یہ لبیک والے، فضل الرحمان، جماعت اسلامی، یہ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ معاملہ پھر سیاست سے مذہب کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ بڑا زبردست ٹیکٹ ہوگا ان کا، انہیں چاہیے اگلی کال میں لوگوں کو آرڈر کریں باقاعدہ کہ قرآن مجید ہر بندہ نسخہ اپنے ہاتھ میں لے کر آئے، لازمی دیکھتے ہیں کون گولی چلاتا ہے اس کے اوپر۔ پھر یہ یاد رکھیں، یہ پیغام میرا ضرور آپ نے پھیلانا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، سنڈے ہے، لیکن اس پہ مزید بات پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے ویلاگ میں کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔